الحمد للہ الذی حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، ملک میں جگہ جگہ سے آوازیں آ رہی ہیں انٹالرنس کی، برداشت کی کمی کے ماحول کی، اور اس پر بڑی ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے۔ یہ آوازیں ہندوستان کے باہر سے ابھی آنے لگی ہندوستان کے بارے میں۔ ہندوتو کا نام جو ہے وہ جگہ جگہ ہر فورم میں آگے اور بڑھنے لگا۔ ابھی کرناٹک میں بی جے پی کے ایم پی ہیں، حالانکہ وہ گریش کرناڈ، انہوں نے کہا کہ اس کا کرناٹک کے ایئرپورٹ کا نام بدل کر ٹیپو سلطان ایئرپورٹ کر دیا جائے، تو اس پر اور جو کچھ ہنگامہ ہوا، ان کو جان سے مارنے کی دھمکی ملی۔ یہ جو ہندوتو کے نام سے ایک نام یہ چلا ہندوتو، جو بہت بڑھ گیا آج کل، نام تو تھا پہلے سے، اور ایک فلسفے کے طور پر اس کو آگے آنا چاہیے۔ اور عدم برداشت، اسہیشنوتا یا انٹالرنس، یہ صرف ہندوؤں کے یہاں نہیں ہے، سارے مذاہب کے اندر یہ عدم برداشت یا انٹالرنس بڑھی ہے۔ یہاں تو ایک خاص پارٹی کے پاور میں آ جانے کی وجہ سے اب آپ کو زیادہ نظر آنے لگا، یا وہ زیادہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرنے لگے جو اس کے دعوے دار تھے، ورنہ ایک فلسفے کے طور پر اور اس کو آگے لانے کی پلاننگ تو تھی، چل رہی تھی۔ لیکن یہ، جیسے میں نے کہا، میں اسے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ہندوؤں تک نہیں ہے، یہ بات عدم برداشت، اسہیشنوتا کی، یہ سارے مذاہب کے ماننے والوں میں بڑھی ہے۔ یہ فیز شروع ہوا سیکنڈ ورلڈ وار سے، دوسری جنگ عظیم سے۔ یہ دو بڑی جنگیں ہوئیں دنیا میں، اور دنیا کے جتنے بڑے پاورفل ممالک یا کنٹریز تھے، جنہوں نے جگہ جگہ اور باقی دنیا کے اوپر قبضے کر رکھے تھے، پھر وہ آپس میں ٹکرائے۔ تو ٹکرانا ہی تھا۔ جب قبضے آگے بڑھتے ہیں تو شروع میں قبضہ کرنے والے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کی چیزیں ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دو بڑے ٹکراؤ ہوئے، دو ورلڈ وارز کہلاتی ہیں، جنگ عظیم۔ اور یہ اسی دور کے اندر جو مختلف مذاہب کے ماننے والے تھے، ان کے اندر بھی ملیٹنسی اور جنگ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ مسلمان صدیوں سے سو رہا تھا اس سے پہلے سے۔ 20ویں صدی کا جو نصف اول ہے، شروع کا حصہ آدھا، اس میں دنیا مسلمانوں کے نام سے، بہت بڑی دنیا مسلمانوں کے نام سے ہی واقف نہیں تھی، اتنے غائب تھے اور اتنے سوئے ہوئے تھے۔ تعداد میں اس وقت بھی دنیا میں دوسرے نمبر پر تھے مذاہب کی تعداد میں، لیکن ان کی اپنی حکومتیں کہیں نہیں تھیں، چند جگہ کے علاوہ، اور جہاں تھی وہاں بھی وہ بہت غریب تھے، اور دنیا میں کسی جگہ ان کا کوئی نام نہیں تھا، بہت بڑی دنیا واقف ہی نہیں تھی اسلام یا مسلمانوں کے نام سے، یہ اتنے کھوئے ہوئے تھے۔
وہ ایسا ہے جیسے یہ پاپولر کا پیڑ ڈورمنٹ اسٹیج میں چلا جاتا ہے کہ مر گیا، پھر وہ پھوٹا، اس کے بعد دوبارہ پھوٹنا شروع ہوا۔ یہ ڈورمنٹ کہتے ہیں اس اوستھا کو، اس اسٹیج کو جہاں مینڈک غائب ہو جاتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، مردے کی طرح پڑے رہتے ہیں، پھر نکل آتے ہیں۔ تو یہ سب ڈورمنٹ تھے، جنگ عظیم نے ہلا دیا، اور اسی دور سے جسے نشاط ثانیہ کہتے ہیں، رینائنسنس، اور دوبارہ ابھرنے شروع ہو گئے مسلمان۔ اس لیے کہ وہ جو آپس میں ٹکرائے تھے وہ کمزور پڑے، سب نے ایک دوسرے کی طاقت کو کم کیا، اور یہ سب کسی نہ کسی طریقے سے عوام بھی جنگ سے متاثر ہوئے تھے، تو ایک سوئی ہوئی دنیا جاگی ایک، اور مسلمان نئے سرے سے نکل کھڑے ہوئے اور نئے سرے سے نظر آنے لگے، تنظیمیں ان کی کچھ کام کرنے لگیں۔ یہ مسلمانوں میں نہیں ہوا خالی، یہ وہی دور ہے جب ہندوازم سے ہندوتو کی بنیاد پڑی، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ ہندو مت یا ہندوازم جو چیز بھی کہلاتی ہے، یہ نام تو شروع میں نہیں تھا، یہ جب سے آیا تو اس میں بہت اکوموڈیشن تھا، اس کے اندر بہت سہیشنوتا تھی، بہت ٹالرنس تھی، ہے آج بھی ہے، لیکن یہ ایک نئے نام کے ساتھ میں اس نے ایک نام بدلا۔ وہ ہندوتو نام یہ انہی دنوں کا نکلا ہوا ہے، اصل میں لفظ تو تھا پہلے سے، لیکن سب سے پہلے ساورکر نے اس پر لکھا۔ ساورکر نے 1920 میں انڈمان نکوبار جیل میں تھے، وہاں سے ہندوتو کے اوپر ان کی کتابچہ یا بکلیٹ آئی، اور انہوں نے واضح کیا یہ ہندوتو ہندوازم نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے، یہ ہندوتو الگ چیز ہے۔ اور ساورکر ہی وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد ڈالی، یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ انہوں نے اسی میں لکھا، اسی وقت، یہ 1923 میں لکھا انہوں نے کہ ہندو ایک الگ قوم ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہندوستانی ایک قوم ہے، بھارت کا نام نہیں لیا، بھارت ایک راشٹر ہے، انہوں نے ہندو ایک راشٹر ہے، اور ہندو تو ہے اس کی اصل فلسفی جو کہ ہندوازم سے الگ ہے۔ تو یہ نام سب سے یہ اس کو آگے بڑھانے کا، اور ان کا ہندو ایک الگ قوم ہے، ایک الگ راشٹر ہے ہندو۔ 2 مرتبہ ان کی تحریروں میں آیا یا اعلان میں یہ بات آئی، اور یہ تو بات تھی 1923 کی، 1923 کی، 1937 میں پہلی مرتبہ جناح صاحب نے کہا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں۔ وہ 2 قومی نظریہ جو کہلاتا ہے ٹو نیشن تھیوری، جس کی وجہ سے پھر بات کو پاکستان بنا، کہ مسلمان اقلیت نہیں ہے، مائنورٹی نہیں ہے ہندوستان کے اندر، بلکہ ایک الگ قوم ہے۔ اور پھر وہاں سے اس جگہ سے 1937 سے آگے، اور کافی دنوں کے بعد شروعات ہوئی اس کی علیحدگی کی، لیکن وہ ایک بنیاد پڑی کہ یہ 2 قومیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، ان دونوں قوموں کو انہوں نے تائید کی، اعلان آیا ان کا، ان کے بیان کے اوپر جناح کے 1945 میں ساورکر کا۔ انہوں نے کہا اس بات پر ہمارا پورا اتفاق ہے جناح صاحب سے کہ ہندو اور مسلم 2 الگ الگ قومیں ہیں، یہ 2 الگ الگ نیشنز ہیں۔ تو یہ جو الزام رکھا جاتا ہے محمد علی جناح پر 2 قومی نظریہ یا ٹو نیشن تھیوری کا، یہ یہاں پر سب سے پہلے تو ساورکر نے نام لیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دونوں کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ساورکر اپنے آپ کو کھلے عام ایتھیسٹ، ملحد کہتے تھے کہ کوئی دھرم نہیں ہے میرا۔ جناح صاحب پورک کھاتے تھے، سور کا گوشت، شراب پیتے تھے، کبھی نماز انہوں نے کبھی نہیں پڑھی، کم از کم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا زندگی میں ان کو نماز پڑھتے ہوئے، پوری زندگی میں، پاکستان بننے کے بعد بھی۔ ایک مرتبہ عید کی نماز میں پہنچے تھے پاکستان بننے کے بعد، ذرا سے بے چین تھے، تو ان کے جو اسسٹنٹ تھے قریب میں ہی، انہوں نے
خاموشی سے کان کے پاس منہ لے جا کر کہا کہ آپ جیسے سب لوگ کر رہے ہیں ویسے ہی کرتے رہیے گا. تو نماز آتی نہیں تھی. اردو ان کو نہ بولنا آتی تھی نہ لکھنا آتی تھی، عربی نہ پڑھنا آتی تھی نہ لکھنا آتی تھی، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. عربی زبان نہیں، جیسے آپ عربی سیکھ کر قرآن شریف پڑھنے لگے وہ بھی نہیں آتا تھا. اور نہ زندگی بھر انہوں نے کبھی نام لیا، کسی تقریر میں کہیں قرآن شریف کا حوالہ دیا ہو، کسی حدیث کا کبھی نہیں کیا. وہ تو مسلمانوں کے قانونی حقوق کی بات کرتے تھے بس. اب آج جب پاکستان بنا، بات تو یہ ہو رہی کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا. نعرہ یہی آیا تھا جو پبلک میں نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان بننے کے بعد جو پہلی کابینہ تھی، اس وقت انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کا، جناح صاحب بات کو صدر ہونے لگے، میں گورنر جنرل ہوں. تو وہ پہلے گورنر جنرل تھے پاکستان کے. جو فرسٹ پہلی کابینہ بنی کیبنٹ، اس میں جو وزیر خارجہ تھے، فورن منسٹر، وہ ایک قادیانی تھے، ظفر اللہ خان. بہت قابل آدمی تھے. یہ ساری بات قادیانی زیادہ تر بہت قادیانیوں میں دنیا کے ذات بہت بہت قابل لوگ نکلے. ظفر اللہ خان جو قادیانی تھے وہ فورن منسٹر تھے، اور جوگیندر ناتھ منڈل لا منسٹر تھے ان کی پہلی کیبنٹ کے اندر. ڈالمیا ان کے بڑے قریبی دوست تھے. جب تک جناح صاحب کا انتقال نہیں ہوا ڈالمیا نے پاکستان نہیں چھوڑا، ادھر نہیں آئے. انڈسٹریلسٹ بہت بڑے. پہلا قومی ترانہ انہوں نے جگن ناتھ آزاد سے لکھوایا تھا. جناح صاحب کے انتقال کے بعد اسے کینسل کیا گیا اور پھر قومی ترانہ دوسرا لکھوایا گیا. تو ان کے تو مزاج میں کہیں سے کوئی مذہب کی بات ہی نہیں تھی، دور دور تک رسمی بھی نہیں تھی. وہ جانتے ہی نہیں تھے کچھ اسلام کے بارے میں. اب کہنے لگے ہیں اور دعویٰ کرنے لگے ہیں پاکستانی کے نہیں، بات کو سننی ہو گئے تھے. جناح صاحب شیعہ تھے، اسی خوجے تھے، مطلب پیدا ہوئے تھے. بات کو یہ جو عام شیعہ ہوتے ہیں اثنا شریعہ وہ ہو گئے تھے. اسی پاکستان کے اندر شیعوں کے اوپر دن رات حملے ہوتے ہیں. بہرحال میں نے یہ باتیں اتنی سی اس وجہ سے رکھی کہ ان کا کوئی تعلق دور دور تک نہیں تھا اسلام سے، ذرا سا بھی نہیں تھا. ہر تھوڑے دن کے بعد لندن جاتے تھے، کبھی مکہ مدینے نہیں گئے، کبھی حج نہیں کیا. یہ تو آدھے راستے پر ہے. کوئی تعلق ہی نہیں تھا ذرا سا بھی، سوچ کے اندر کوئی دور دور تک اسلام سے. پاکستان کی مسلمان جماعتیں جو اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے برپا کرنے کا نام لیتی ہیں، ان کے سارے بڑے بڑے جتنے لیڈر ہیں، وہ ہوں چاہے سیکولر لیڈر ہوں چاہے انتہائی مذہبی جماعتوں کے ہوں، وہ سب جناح صاحب سے زیادہ جیسے مقدس کوئی ہے نہیں ان کا، ان کو ایسے رکھتے ہیں یا ایسے نام لیتے ہیں. میں برائی نہیں کر رہا، وہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ ایک ایسے آزاد خیال انسان تھے. یہ تو میں اور 10 لوگوں کے بارے میں جن کی بہت عزت ہے یہ باتیں کہہ سکتا ہوں. میں تو صرف اس لیے یہ کہیں درمیان میں ان کے کردار پر انگلی رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہ اسلام سے دور دور تک واسطہ نہیں تھا ان کا. ایک آزاد خیال انسان تھے، بہت سیکولر تھے مزاج میں. یہ تو یہاں پر گوپال کرشن گوکھلے، مسز اینی بیسنٹ، یہ لوگ یہ سب کہا کرتے تھے کہ ہندو مسلم اتحاد کا اگر کوئی سب سے بڑا اگر ایمبیسڈر ہو سکتا ہے تو وہ جناح ہوں گے. ان کے بارے میں یہ باتیں علی اعلان یہ لوگ کہتے تھے. مذہب کو انہوں نے استعمال کیا، مذہب کے نام پہ، مسلمانوں کے حقوق کے نام پر. پھر وہ لا الہ الا اللہ بھی آ گیا درمیان میں، اور پھر بات کو جو کچھ ہوا، 5 لاکھ لوگوں کا قتل دونوں طرف سے، اور 20 لاکھ لوگوں کی بربادی دونوں طرف سے جو کچھ ہوئی. اور آج جو بربادی ہے وہاں، اس لیے کہ اسلام تو کبھی ٹکڑے کرتا ہی نہیں، اسلام کا مزاج ہی نہیں. اسلام تو آگے بڑھتا ہے.
ٹکڑا نہیں مانگتا الگ، اور آگے بڑھتا ہے، پھیلتا ہے. یہ اسلام کے بنیادی نظریے ہی سے میل نہیں کھاتی کہ ہمارا ٹکڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ مکے میں ہمیں ذرا سا ٹکڑا الگ دے دو، یہاں ہم اپنے اللہ کی بندگی کریں گے، اب ستانا چھوڑو. تو کھٹ سے دے دیتے ہیں کہ ہاں ہمارے اس میں دخل مت دینا معاملے میں، ہمارے دیوتاؤں کے معاملے میں آپ دخل مت دیں، اپنا لے لیجیے الگ، اس محلے میں رہیے، یہ آپ کا کر دیا. طرح طرح کے کمپرومائز لاتے تھے، اسے تو کھٹ سے مان لیتے ہیں. تو اسلام تو پھیلتا ہے، بڑھتا ہے، ٹکڑا نہیں مانگتا، الگ نہیں کرتا، حدیں سرحدیں نہیں کھینچتا. بہرحال یہ دوسری جنگ عظیم کے درمیان کی اتھل پتھل تھی، جہاں بہت سے مذاہب جاگے، مذاہب کے ماننے والے جاگے، اور جاگنے کا مطلب یہ تھا ان میں ملیٹنسی آئی، ان کا رنگ بدلا، جو ان کا مزاج تھا وہ بدلا. بدھزم ملیٹنٹ ہو گیا برما کے اندر، اسی دور کی بات ہے، جن کا کبھی کسی جنگ سے، جنگی باتوں سے واسطہ ہی نہیں تھا. جنگ سے اور تشدد سے دل برداشتہ ہو کر، یا اس کو دیکھنے کے بعد ان کے ذہن کے اندر ایک آندھی اور طوفان چلا گوتم بدھ کے، اس کے بعد تو انہوں نے اپنی باتیں شروع کی تھی حکومت کو چھوڑ کر. اور اب وہاں بدھزم میں تشدد آ گیا، یہ بھی انہی دنوں کی بات ہے. انہی دنوں کی بات ہے کہ صدیوں سے یہ یہودی جو جگہ جگہ وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، انہیں ستایا جاتا تھا، انہیں مارا جاتا تھا، یہ کبھی پلٹ کر حملے نہیں کرتے تھے کسی کے اوپر. ان کو ایک جگہ بسا دیا گیا اسرائیل میں، اور یہ بھی عسکری اور متشدد اور ملیٹنٹ ہو گئے. یہ بھی اسی دور کی بات ہے. یہودی ہو گئے، یہ مسلمان ہو گئے. اب مسلمانوں میں آگے وہ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کو نظر آتا گیا کہ وہ ایک نہیں تھا اسلام، بلکہ بہت سے مذاہب تھے. یہ سب مذاہب تھے، دین نہیں تھا ایک، دین تو ایک ہوتا ہے. اور یہ سب آپس میں انہوں نے لڑنا شروع کیا، اور اب وہ لڑائی اب بڑھتی چلی جا رہی، آگے بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. اب دنیا کے اندر جگہ جگہ عسکری اسلام یا ملیٹنٹ اسلام دنیا ایسے پیش کرتی ہے کہ جیسے اصل اسلام یہی ہے. اس شکل میں اسلام کو لایا جاتا ہے. اور ہندوتو کے بارے میں انہوں نے، ساورکر نے جب یہ کہا تھا کہ یہ ہندوازم سے الگ ہے، ہندوازم کے اندر تو صحیح شرطہ اور برداشت ہے، اکوموڈیشن ہے ہر ایک کے ساتھ میں، اور ہندوتو کے اندر ملیٹنسی ہے. اور جسے وہ اپنا کلچر، جو انہوں نے نام دے دیا ہے کچھ ایک خاص گروپ نے، جنہوں نے جو اس فلسفے کو لے کے آئے کہ یہی کلچر جو ہے وہ سب لوگوں کے اوپر آ جانا چاہیے. ہندوازم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا. وہ ہندوتو جو ہے وہ آگے بڑھنا ہوا جب یہاں ایک خاص پولیٹیکل یا سیاسی تبدیلی آنے کے بعد اب وہ نظر آنے لگا، اور دنیا کہنے لگی کہ یہ انٹالرنس اور عدم برداشت. لوگ جگہ جگہ ان کے جو کھلی ذہنیت کے لوگ تھے ان کے قتل ہونے لگے. رائٹرز کے اچھے اچھے وہ لکھتے تھے کھل کر، انہوں نے توحید کی باتیں لکھی تھی، مورتی پوجا کی مخالفت کرتے تھے، اور کمیونلزم کے بہت سخت مخالف تھے. ان کا قتل ہو گیا، ان کا مرڈر ہو گیا، پتہ نہیں چلا کہاں گئے، وہ قاتل کہاں تھے آج تک پتہ نہیں چلا. اس سے پہلے مہاراشٹر کے اندر ایسی ایک پروگریسو رائٹر جو ہیں وہ ان کا مرڈر ہوا، قاتل کا کبھی پتہ نہیں چلا. جیلوں کے اندر ابھی ہیں، بڑے باعزت طریقے سے رہ رہے ہیں. پرگیا ٹھاکر اور کرنل پروہت، جو ہندو ملیٹنسی کی وجہ سے بس یہ چند ہی لوگ تو پکڑے گئے ہیں آج تک، وہ باعزت بری ہونے کے آثار ہیں پورے ان کے، کہ وہ جلدی باعزت بری ہو جائیں گے. تو یہ ایک جسے تعصب کہتے ہیں، اور کوئی اکوموڈیشن نہیں، اور اپنی چیز کو زبردستی لانا اور تھوپنا، یہ مزاج سارے مذاہب کے لوگوں میں آیا. اور مسلمانوں میں پھر ایک کبھی سب سے بڑے ملیٹنٹ کبھی مسلمانوں کے اندر اگر کہلاتے تھے تو یہ کشمیری کہلاتے تھے. اس کے بعد پھر ان کی اسامہ بن لادن کی تحریک آ گئی، بہت بڑے اب وہ اور آگے بڑھ گئے، IS ان سے اور کہیں آگے بڑھ گئے. یعنی ملیٹنسی اپنی اب اور آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے.
یہ ساری، اور پھر اندرونی جنگیں بھی بڑھ رہی ہیں یہاں شہروں کے اندر. پہلے بھی تھی مذاہب کے اندر، یہ ایک بہت سے الگ الگ مذہب، یہ لیبل تھے طرح طرح کے اسلام. ان طرح طرح کے اسلام یہ سب آپس میں لڑتے رہتے تھے. کھڑے تو ہو گئے لیکن ایک دین پر نہیں آئے، تو یہ خوب سب آپس میں لڑتے رہتے تھے. لیکن یہ لڑائی بھی بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی، رکی نہیں ہے، یہ آگے بڑھ رہی ہے، شدت اختیار کر رہی ہے جگہ جگہ شہروں کے اندر اور ملکوں کے جو اندر ہیں اندرونی. اب وہ انٹرنیشنل پریس میں آنے لگا، سلفی اسلام، وہابی اسلام، بریلوی اسلام، اب یہ بین الاقوامی پریس میں آنے لگا. اسلام ایک دین ہے اور اس دین کی بنیاد رحمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمہیں اس کے علاوہ کچھ ہم نے بنایا ہی نہیں کہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہوں. صرف اتنا نہیں کہا کہ تمہیں سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بلکہ کہا اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے. سب کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے نہیں. یہاں تو مسلمانوں کا مزاج کے اندر کوئی آپس میں ایک دوسرے کے لیے کوئی رحمت نہیں ہے. ان کو کہا تھا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ رحمت اگر نہیں ہے تو اسلام کے نمائندے نہیں ہیں. یہ ہے گیج اور یہ ہے ٹیسٹ اور یہ ہے کسوٹی. جتنی تنظیمیں جہاں جہاں جو کچھ بھی کر رہی ہیں اسلام کا نام لینے والی، اگر ان کے اندر رحمت ہے تو وہ اسلام کی صحیح ریپرزنٹیشن کر رہی ہیں اور صحیح نمائندگی کر رہی ہیں. اور اگر ان سے دنیا پریشان ہو رہی ہے تو پھر وہ اسلام کی صحیح نمائندگی نہیں کر رہی. ہر ایک کے اپنے اپنے انٹرپریٹیشنز ہیں، اپنی اپنی توجیہات ہیں، ویاکھیائیں ہیں اپنی اپنی اسلام کی. اگر رحمت ہے تو وہ نفع پہنچائے گی. رحمت خاموش رہ ہی نہیں سکتی، رحمت سے فائدہ پہنچنا لازمی ہے، نیوٹرل نہیں ہوتی رحمت. آپ پرفیوم کی دکان پر چلے جائیں، ساری شیشیاں پورے طریقے سے بہت اچھی سیلڈ ہوں، بالکل کوئی ایک بھی نہیں کھلی ہو، خوشبو آئے گی. خوشبو کو چھپا نہیں سکتے، اسے تو پھیلنا ہے. ایسے ہی رحمت کو چھپایا جا ہی نہیں سکتا. رحمت نفع پہنچاتی ہے. اور اسی بات کو قرآن نے الگ ایک اصول کے طور پر کہا. یہ تو ظاہر بات ہے جو اصول قرآن نے دیے، جو سب کے لیے ضرورت، جن اصولوں کو اپنانے کی سب کو ضرورت ہے، وہ سارے کے سارے جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تھے. تو قرآن نے ایک عام اصول دیا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. انسانوں کے لیے، مانو ماتر کے لیے، مین کائنڈ کے لیے جو نفع بخش ہوتا ہے، جو چیز نفع بخش ہوتی ہے، جو ماحول نفع، جو قوم نفع بخش ہوتی ہے، جو لوگ نفع بخش ہوتے ہیں، بینیفیشل ہوتے ہیں، وہ ٹھہرتے ہیں، باقی ہٹ جاتے ہیں، ہٹا دیے جاتے ہیں. دوام، رکنا ان کو ہوتا ہے، باقی پھر ہٹتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں. جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ رکتے ہیں. انسانوں کو، یہ نہیں کہا مسلمانوں کو، مسلمانوں سے لوگوں کو نفع پہنچے گا، رہیں گے، نہیں نفع پہنچے گا، ہٹائے جائیں گے. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہاں ہندوستان میں دنیا میں اکیلی قوم ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں جو دولت سے محبت سب کرتے ہیں، دولت کی پوجا تو صرف یہی کرتے ہیں. ان کو فائدہ چاہیے، کتنا ہی کٹر ہو، کامنل ہو، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں وہ کیس، کتنا ہی کٹر کامنل ہو، اس کے فائدے کا جو ہوگا انہیں نہیں چھوڑتے ہو، چاہے وہ اس کی قوم سے نفرت کرتے ہو، انہیں نہیں چھوڑتے. یہ اس سے فائدہ ہے، تو یہ تو فائدے کو چھوڑتے ہی نہیں. ہم نے نہ فائدہ پہنچایا نہ فائدہ بتایا، نفع بخش ثابت بھی نہیں ہوئے. یہ عام جگہوں پر تھوڑی، جگہ جگہ کہیں اگر سیلاب آتے ہیں، کہیں اگر زلزلے آتے ہیں، انسان تباہ ہوتے ہیں، اس کے لیے مسلمان تنظیمیں
صرف وہاں کے لیے کھڑی ہوتی ہیں جہاں مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کھڑی ہوتی۔ ان سے بہتر اس معاملے میں ہندو تنظیمیں سب جگہوں کے لیے کھڑے ہو جاتی ہیں۔ جہاں تباہی صرف مسلمانوں کی، اس کے علاوہ مسلمان نہیں کھڑے ہوتے۔ کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، ہم عام طور سے نہیں جاتے یا نہیں کرتے، اس لیے کہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں، انہیں مدد دے دیتے ہیں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے تھوڑا بہت۔ لیکن کئی روز تک جب لگاتار وہاں سے تباہی کی خبریں آتی رہیں، کئی روز تک جب جو لوگ یہاں پر ہر سال یا ہر ایسے موقع پر کام کرتے تھے یا اپیل کرتے تھے، جب ان کے بیان نہیں آئے اور اپیل نہیں آئی، تو پھر ہم نے کہا ہم اپنے والنٹیئر بھیجتے ہیں۔ لوگوں نے 3-4 دن میں بہت پیسے دیے۔ ایک اپیل عام کر دی تھی، کوئی رسید نہیں، کسی نے کبھی حساب نہیں مانگا، میں جانتا بھی نہیں جو لوگ آ کر لفافے پکڑا گئے، اور 3 ہی دن کے اندر بہت دیے، اور وہاں پہ جا کر لوگوں نے ہمارے اللہ کا شکر ہے جیسے کام کیا ایسے کسی اور نے کیا بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے دیکھا تھا وہاں کام کرتے، میں خود 2 مرتبہ کیا تھا اوروں کو کرتے ہوئے، اور جو کچھ ہمارے یہاں کے لوگوں نے کیا تھا۔ لیکن یہی تباہی اگر اور یہی دلدلے اگر کسی اور جگہ آئیں جہاں پر یہ ہو کہ یہاں مسلمانوں کی تو نہیں ہوئی تباہی، اگر وہاں کے لیے کبھی لوگوں سے کہا کہ اس کے بارے میں بھی کچھ سوچئے، تو پھر کسی مسلمان بلکہ اعتراض ضرور ہوئے کہ یہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے۔ کشمیر میں جب زلزلہ آیا، چونکہ 2 مرتبہ ہم خود وہاں گئے اور کافی دن رکے کام کرنے کے لیے، جتنی ایڈ آ رہی تھی لائن لگی بھی تھی ٹرکوں کی، پورے ہندوستان سے کنیا کماری تک سے آ رہے تھے جو ٹرک بھرے ہوئے، اس میں 90% ہندوؤں کے تھے یا غیر مسلموں کے تھے۔ وہ تو باہر سے آنے والے تو مسلمانوں کے زیرو تھے، کچھ قریب کے یا کشمیر سے کچھ معمولی مدد جو ہے کچھ مسلمانوں نے کی تھی، 90% مدد ہندوؤں کی طرف سے آئی تھی۔ پورے کشمیر اس پورے زلزلے کے اندر ایک ہندو نہیں مرا تھا، ہزاروں میں ایک بھی نہیں، پیور مسلم ایریا کی تباہی تھی۔ اس سے زیادہ بڑی ادھر تھی، وہ پاکستانی کشمیر میں، لیکن میں یہاں کی بات بتا رہا ہوں، ساری ایڈ ہندوؤں کی یعنی غیر مسلموں کی طرف سے آئی، مسلمانوں کے پاس سے وہاں کے لیے نہیں آئی۔ ہم وہاں شری نگر میں خریداری کرنے کے لیے گئے، ہر جگہ ہر ایک نے کہ کوئی اس کا اثر نہیں تھا کہ ان لوگوں کے لیے کرنے جا رہے ہیں، جتنا لوٹنے کی کوشش ہے ٹھگنے کی ہو سکتی تھی وہ کرتے تھے، اور ہم سے زبان سے کہا کہ اچھا ہوا مر گئے، ایک سے زیادہ موقعوں کے اوپر وہاں کے اس جگہ کے لوگوں نے اسی قابل تھے، اچھا ہوا مر گئے۔ تو مسلمان نفع بخش کدھر ہے؟ مسلمان جس جگہ تباہ ہوئے وہاں پر مدد دینے تو ہندو آئے تو ان سے بہتر ہوئے، باقی یہ رہیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ باقی انہیں رکھے گا جو نمازیں زیادہ پڑھیں گے؟ دنیا کے انسانوں کے لیے جو نفع بخش ہوں گے اصول یہ ہے باقی اسے رکھیں گے۔ اب پھر اگر یہ آ رہے ہیں اس جگہ پر، اس مقام پر یہی لوگ آ رہے ہیں کہ جہاں یہ نقصان دہ ہونے لگے، تو پھر تھوڑا سا بڑھیں گے آگے اور پھر یہ بھی تباہ ہوں گے یا یہ بھی ختم ہو جائیں گے، یہ بھی ذلیل ہو جائیں گے۔ ہوتا ہے تھوڑا سا آگے بڑھتے ایک وقت ہوتا ہے، ٹیسٹ لیا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے، ڈھیل دی جاتی ہے اور پھر ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اصول، اور جب جس جگہ جس کے اندر رحمت ہوگی اس سے فائدہ ضرور پہنچے گا، لازمی وہ نیوٹرل نہیں ہو سکتا۔ رحمت ہی نہیں ہے جو جہاں پہ یہ محسوس نہیں ہو کہ یہ بہت اچھا ہے، اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے لوگوں کو۔ اسلام نے بڑے زبردست اصول دیے، نگیٹیوٹی کی تو بات نہیں، اسلام کسی موقع پر غیر جانبدار بیچ میں بارڈر لائن پہ بیٹھنے کی کوئی اجازت ہی نہیں دیتا۔ کہا کہ نفع بخش ہونا چاہیے، یہ نہیں کہا کہ نقصان دہ نہیں ہو، نیوٹرل بھی نہیں۔ رحمت نیوٹرل ہو ہی نہیں سکتی۔ دعائیں سکھائیں نا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع پہنچاتا ہے۔ ایک اور دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی اس علم سے جو نفع نہیں پہنچاتا، یہ نہیں کہا جو نقصان پہنچاتا ہے۔
اس کی پناہ نہیں، اس علم کے خلاف پناہ نہیں جو نقصان پہنچاتا ہے، کہا اس سے جو نفع نہیں پہنچائے، غیر جانبدار نیوٹرل سے، اس سے پناہ چاہتا ہوں، پر صرف نفع ہو۔ تو پھر یہ گیج ہے اور یہ میٹر ہے اور یہ کسوٹی ہے جس سے اسے پرکھا جائے گا کہ کون کس جگہ، کون اسلام کا نام لینے والے رحمت بکھیر رہے ہیں اور لوگ خوش ہیں اور ان کا استقبال کر رہے ہیں کہ آئیے، جہاں لوگ مطمئن اور خوش ہیں۔ اگر جنگ لازم ہو جاتی تھی وہ بھی رحمت کا حصہ ہوتا تھا، جس جگہ جو اصول دیے قرآن نے لوگوں کو ظلم سے بچانے کے لیے۔ اگر جنگ کہیں لازم ہو جاتی تھی اور اسلامی فوجیں، مسلمانوں کی فوجیں کسی ملک میں داخل ہوتی تھی، وہاں کے غیر مسلموں کی بھیڑ استقبال کرتی تھی کہ آ گئے ہمیں نجات دلانے والے، چہرے کھل جاتے، خوش ہو جاتے تھے کہ یہ ہماری تباہی ختم، اب یہ آ رہے ہیں۔ وہ ساتھ دیتے تھے، وہ انوائٹ کرتے تھے اور پھر وہ خوش ہوتے تھے جب یہ جاتے تھے۔ یہ جانے کے بعد انہیں مارتے تھوڑی تھے، ان پر ظلم تھوڑی کرتے تھے، اور پھر وہ جنہوں نے نقصان پہنچایا تھا تو ان کے لیے معافی کے اعلان ہوتے تھے۔ جنہوں نے نقصان پہنچایا تھا یہ تو ویلکم کرنے والے لوگ تو وہ تھے جو نیوٹرل تھے، اور جو مخالف اور نقصان پہنچانے والے ان کے لیے معافی کے اعلان ہوتے تھے۔ یہاں تو رحمت ہی رحمت ہے۔ جب یہ سلوک ہوگا تب اسلام لوگوں کی سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے، اور وہی لوگ جو اذانیں دیں اور وہی لوگ جو اللہ اکبر کی آوازیں لگاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں اور اس کے بعد انہی لوگوں کی زندگی سے یہ محسوس ہو کہ نقصان پہنچانے والے ہیں، تو پھر اللہ اکبر کا مطلب بھی غلط ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر بھی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ بڑی نفرت کی چیز ہے۔ یہ کوئی ایسا نعرہ ہے کہ جو ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، ہمیں مارنے والا ہے، یہ کوئی ایسا نعرہ ہے، پھر وہ یہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے جاننے والے جو ان سے، اللہ اکبر کا نام لینے والوں سے انہیں نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسے دیکھیں کہ انہیں جانے دیں، میں دنیا میں جو لوگ، کون لوگ کیا کر رہے ہیں اور کون کون سی تحریکیں کیا کر رہی ہیں، اسے جاننے دیجیے۔ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر امتی ہیں تو آپ میں رحمت ہونی چاہیے اور آپ سے لوگوں کو نفع پہنچنا چاہیے، اور نفع نہیں پہنچا تو امتی نہیں ہے۔ اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ سے نقصان نہیں پہنچے، آپ کے مسلم ہونے کے لیے بالکل یہ کافی نہیں ہے، سفیشینٹ نہیں ہے کہ آپ سے نقصان نہیں پہنچے، یہ ضروری ہے کہ نفع پہنچے۔ یہ دنیا کا نفع پہنچے گا تب وہ آپ سے آخرت کے نفع کی بات بھی سنیں گے، وہ تو دیکھی نہیں انہوں نے، آپ مانتے ہیں۔ پہلے تو اسے دیکھیں گے جو نظر آ رہا ہے اس پر یقین کریں گے، اس کے بعد آپ کی ایک ساکھ بنے گی تو اس پر یقین کریں گے جو انہیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ تمام لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، آپ ایمبیسڈرز ہیں، آپ راجدوت ہیں، خاص طور سے ان جگہوں پہ جو غیر مسلم اکثریتی جگہ ہیں، غیر مسلم، نان مسلم میجورٹی ایریاز ہیں، وہاں پر مسلمان اگر ہیں تو اسلام کے راجدوت ہیں، اسلام کے ایمبیسڈرز ہیں۔ اسلام کو وہی سمجھا جائے گا جو بیانات آپ کے ہوں گے، اور اسلام کو وہی سمجھا جائے گا جو عمل آپ کے ہوں گے، وہی اسلام کو مانا جائے گا۔ اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو نمائندہ نہیں مانیں، دوسرے آپ کو اسلام کا نمائندہ مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں آپ کو اسلام کا ریپرزنٹیٹو ریکگنائز کرتے ہیں، اور آپ نہیں بنتے کہ ہم ریپرزنٹیٹو نہیں، ہم تو بس ہیں مسلمان۔ یہ امتی تو تبھی ہوں گے جب یہاں سمجھیں کہ آپ یہاں پر ریپرزنٹیٹو ہیں، نمائندے ہیں، راجدوت ہیں اور ایمبیسڈر ہیں ان کے۔ اگر آپ کی امیج بگڑتی ہے یہاں پر، اگر بھارتی راجدوت کی، اگر انڈین ایمبیسڈر کی کسی جگہ امیج بگڑتی ہے تو بھارت سرکار کی امیج بگڑتی ہے۔ آپ کی اگر تصویر بگڑتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی تصویر بگڑتی ہے۔ کم از کم اپنے روزمرہ کے معاملات کی میں بات کر رہا ہوں، ساری تنظیموں کو چھوڑیے، اپنے روزمرہ کے معاملات کے اندر وہ ہر ایک کے لیے عام ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے، کہ آپ سے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچے، آپ سے لوگوں کو نفع پہنچے اور نفع بخش ہو جائیں۔ پھر اللہ آپ کو اوپر اٹھائے گا، آپ کو باقی رکھے گا، آگے لے جائے گا، اور جو نقصان پہنچانے والے وہ ہٹا دیے جائیں گے جن سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ جب تک آپ سے نقصان ہی نہیں، آپ سے تو اگر نفع بھی نہیں پہنچا جائے گا، نفع نہیں پہنچے گا تو آپ کو پیچھے رکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا صحیح امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔
بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک البر